السلام علیکم دوستو، غزہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں ظلم و ستم کی انتہا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ مسلمانوں نے افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا، لیکن پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ترکی، یونان اور اٹلی سے کشتیوں پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کا نام گلوبل اسموتھ فلوٹیلا ہے، مگر اس کے بارے میں بہت کم بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس خبر کو پھیلانا ہم سب کا فرض ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بہادر لوگوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا ایک بین الاقوامی مشن ہے جس کا مقصد غزہ کی پٹی میں مقیم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور اسرائیلی ناکابندیوں کے باوجود ان تک بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء پہنچانا ہے۔ یہ مشن مختلف ممالک کے امن کارکنوں، سماجی کارکنوں اور صحافیوں پر مشتمل ہے، اور انہی میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں جنہوں نے بہادری دکھاتے ہوئے اس مہم میں حصہ لیا ہے۔ اس قافلے میں ہزاروں لوگ اور 40 سے زائد کشتیاں شامل ہیں۔ اس وقت فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچ چکی ہے جسے ہائی رسک زون کہا جاتا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس قافلے پر حملہ کر سکتا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے اپنا آخری پیغام بھی ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا، میرا موبائل جام ہو چکا ہے، میرا موبائل ہیک ہو گیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ غزہ اور فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلیں۔ اس وقت وہ ایسے علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں موبائل سگنل بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ان جہازوں میں ٹنوں کے حساب سے خوراک، ادویات اور ضروری سامان موجود ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس قافلے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم افراد نے بھی حصہ لیا ہے۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ غزہ میں انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرا ہے، لیکن اب ان کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے جب ان کا سامنا اسرائیلی بحری جہازوں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ سامان وہ خود غزہ میں تقسیم کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل امداد کے بہانے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ان پر بمباری کر دیتا ہے۔ یہ ایک نسل کشی ہے جو دانستہ طور پر کی جا رہی ہے۔ یہ قافلہ اس وقت 90% فاصلہ طے کر چکا ہے۔ اس مشن کو ترکی براہ راست مانیٹر کر رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ قافلے کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنا سامان خود تقسیم کرنے دیا جائے۔ آدھی رات کے وقت کئی بار ڈرون حملے بھی کیے گئے جن میں جانی نقصان تو نہیں ہوا مگر کشتیوں کو نقصان ضرور پہنچا۔ ابھی تک اسرائیل براہ راست ان پر حملہ نہیں کرا کیونکہ ایسا کرنا 40 ممالک پر حملے کے مترادف ہوگا۔ دوستوں، اس خبر کو اتنا پھیلائیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوں تاکہ اسرائیل ان پر حملہ نہ کر سکے۔ اگر یہ خبر دب گئی تو اس قافلے کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی بھی یہی اپیل ہے کہ اگر ہم جا نہیں سکتے تو کم از کم یہ آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں اور اس جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دوستوں، غزہ کے بارے میں آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ غزہ میں وہ کون سے تاریخی مقامات تھے جن کا براہ راست تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، جو اب مکمل طور پر شہید کر دیے گئے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم غزہ کے ایک تاریخی اور دل دہلا دینے والے سفر پر چلتے ہیں۔ غزہ بحر روم کے مشرقی کنارے پر واقع ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو 41 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ جنگ سے پہلے دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہ فلسطین کا ایک اہم حصہ ہے جہاں تقریباً 23 لاکھ مسلمان آباد تھے۔ کل رقبہ 365 مربع کلومیٹر ہے اور ہر مربع کلومیٹر میں تقریباً 6500 افراد رہتے تھے۔ غزہ کو ہمیشہ ناکابندیوں کا سامنا رہا ہے، خاص طور پر 2007 سے۔ یہاں پہ روزگاری 50% کے قریب تھی اور 80% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ اکثر خاندانوں کی ماہانہ آمدنی صرف $200 سے $300 کے درمیان تھی۔ مگر دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں شرح خواندگی 97% ہے، یعنی تقریباً پورا غزہ تعلیم یافتہ۔ یہاں 600 سے زائد اسکول اور 5 یونیورسٹیاں تھیں، 36 اسپتال اور 150 کلینک موجود تھے۔ بجلی صرف 12 گھنٹے روزانہ فراہم کی جاتی تھی۔ غزہ کی GDP $2.5 ملین ہے اور فی کس سالانہ آمدنی تقریباً $1000۔ یہاں مچھلی پکڑنا، زیتون اور کنو کی کاشت، ٹیکسٹائل، خوراک کی پروسیسنگ اور فرنیچر کے کام عام تھے۔ غزہ کے لوگ مہمان نواز، بہادر اور صابر کہلانے کے مستحق ہیں۔ انہیں اپنی سرزمین سے بے پناہ محبت ہے جس کے لیے ہزاروں فلسطینیوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ غزہ تقریباً 5000 سال پرانا علاقہ ہے
جو قدیم زمانے میں ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہ بحر روم کے ساحل پر واقع ہونے کے باعث ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارتی راستہ بھی ہے، اس لیے اسرائیل اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوئس کینال کے قریب ہے جہاں سے دنیا کی 30% تجارت ہوتی ہے۔ اسرائیل اب یہاں ایک نئے کینال بین گوریون کینال بنا رہا ہے جو غزہ سے گزر کر بحر روم میں داخل ہوگی۔ اس کا مقصد تجارت پر قبضہ جمانا ہے۔ غزہ کے نیچے بڑی مقدار میں گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ قدیم مصری دور میں یہ مصر کی سلطنت کا حصہ تھا۔ سب سے پہلے بحر روم کے جزیرے کریٹ سے آنے والے فلسطینی قبائل جہاں آباد ہوئے، انہی کے نام پر اس علاقے کا نام فلسطین رکھا گیا۔ بعد میں یہ علاقہ بابلی، فارسی، یونانی، رومی اور بازنطینی سلطنتوں کے زیر قبضہ رہا۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر بن عاص کے ہاتھوں یہ علاقہ فتح ہوا اور اسلامی خلافت کا حصہ بن۔ 1517 سے 1917 تک یعنی 400 سال تک یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں فلسطین کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک یہودیوں کو، دوسرا مسلمانوں کو۔ غزہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ 1967 کے بعد اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا اور 1971 میں غزہ کے گرد دیوار بنا دی گئی، جس کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گیا۔ 2006 میں حماس نے انتخابات جیتے اور 2007 میں مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ غزہ میں صاف پانی کی شدید قلت ہے، جبکہ دوسری طرف یہودیوں کے سوئمنگ پول کبھی خالی نہیں ہوتے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد حالات مزید بدتر ہوتے گئے۔ غزہ کی سرزمین تاریخی لحاظ سے نہایت اہم ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا سیدنا ہاشم بن عبد المناف کا مزار بھی واقع تھا۔ آپ 497 عیسوی میں تجارت کے سلسلے میں غزہ آئے تھے، جہاں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو غزہ کے علاقے الدریج محلہ میں دفن کیا گیا۔ یہ مزار مسلمانوں کے لیے روحانی اہمیت رکھتا تھا۔ افسوس کہ 2023 میں اسے مکمل طور پر شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح غزہ کی سب سے بڑی مسجد عمری مسجد تھی، جو اسلام سے پہلے ایک مندر اور پھر چرچ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ یہاں ایک تاریخی لائبریری بھی موجود تھی، مگر 2023 میں یہ مسجد بھی تباہ کر دی گئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی غزہ سے ہے۔ آپ 767 عیسوی میں غزہ میں پیدا ہوئے۔ غزہ کا علاقہ خان یونس بھی مشہور تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر ہوا اور مسافروں کے آرام کی جگہ تھا۔ آج یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کا قدیم بازار سوق الکیسریہ یہاں کی ثقافت کی علامت تھا۔ یہاں ہمیشہ رش رہتا تھا، مگر اب یہ بھی ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دل دہلا دینے والی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے